جانب سے پیش کردہ سفارشات پر غور۔ جی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، کل یہاں پر ہم نے بات کرنے کی اجازت چاہی تھی، اسپیکر صاحب نے نہیں دی، تو میں سب سے پہلے ذاتی طور پر انہوں نے کل شکوہ کیا تھا کہ میں نے ٹی وی پر کہا ہے کہ ان پر نیب کے کیس ہیں اور ان پر کیس نہیں ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے اس معاملے سے، کیونکہ اخباری خبریں تھیں تو میں نے اس کا حوالہ دیا تھا، اور میں نے حوالہ دیا تھا سراج درانی صاحب کے معاملے میں کہ ہم کسی کی ذات پر اور احتساب کی بات وہ علیحدہ ہے، وہ ضرور ہو، لیکن ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے اسپیکر کو جس طرح حراست میں لیا گیا، جس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا، ان کے گھر پر چھاپا ڈالا گیا، یہ چیز جمہوریت کے لیے ملک میں خطرہ ہے۔ اسی قسم کے کیس پنجاب اسمبلی کے اسپیکر پر بھی ہیں، حالانکہ اسپیکر سندھ اسمبلی پر کوئی کیس نہیں ہے، کوئی الزام بھی نہیں ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ ایسٹس بیونڈ مینز ہیں۔ تو آج سندھ کے عوام یہ سوال کریں گے کہ ہمارے اسپیکر کو گرفتار کیا گیا، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا کیا بنے گا؟ تو میں نے ٹی وی پر یہی بات کی تھی کہ اگر کل پنجاب اسمبلی کا اسپیکر گرفتار ہوتا ہے یا قومی اسمبلی کا گرفتار ہوتا ہے، ہمارا موقف یہی رہے گا۔ یہ کسی کو پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے، کسی شخص کی بات نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے کہ جو لوگ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پر ہیں، آج ان کو نیب جو ہے وہ بغیر الزامات کے، بغیر کسی وجہ کے گرفتار کرتی ہے اور ریمانڈ لیتی ہے۔ اس پر ہم کہاں پر، کون سے فورم پر جائیں؟ یہی فورم ہے۔ اگر آج ملک میں فیڈریشن کو خطرہ ہے، فیڈریٹنگ یونٹ پر حملہ ہو رہا ہے، تو اس کا یہی ایوان ہے جہاں پر یہ بات ریز کی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا ہے، جو اس اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا۔ بارہا اسپیکر صاحب سے بات ہوئی ہے، یہ جو اتھارٹی دی گئی ہے اسپیکر کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر ایگزیکٹو جو ہے، حکومت جو ہے، وہ کسی ممبر کو کسی وجہ سے حق نمائندگی سے محروم کرے، ہاؤس میں نہ آنے دے، تو اسپیکر اس کے آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ تو یہ آج خواجہ سعد رفیق صاحب کو اس ہاؤس میں اپنے حلقے کی نمائندگی سے محروم کیا گیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں تاکہ خواجہ سعد رفیق صاحب اپنے حلقے کی نمائندگی کر سکے۔ ہمیں جو کیسز نیب بنانا چاہتے ضرور بنائے، ہمیں اسے کوئی نہ ڈر ہے نہ خدشہ ہے، انشاءاللہ وہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی، لیکن اسپیکر صاحب کی اتھارٹی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پروڈکشن آرڈر جاری کریں۔ میں اسپیکر صاحب ایک بات اور ضرور یہاں ریز کروں گا، اس ہاؤس کی کچھ ٹریڈیشنز ہیں، کچھ روایات ہیں جس طرح ہاؤس چلتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی روایت یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن جو ایشوز کو ریز کرتی ہے، ایجیٹیٹ کرتی ہے، وہ تقاریر کرتی ہے، اور اس کے بعد جب سب تقاریر ختم ہو جاتی ہیں، چاہے پوائنٹ آف آرڈر پر ہو، تو آخر میں حکومت کی طرف سے ایک وزیر یا کوئی اور نامزد شخص جو ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ یہاں پر ایک تقریر اگر اپوزیشن کرتی ہے تو کم از کم ایک تقریر ایک حکومتی وزیر ضرور کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات اس ہاؤس کی ٹریڈیشن نہیں ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ریکارڈ منگا کر دیکھ لیں، 3 سابقہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اس ہاؤس کے اندر موجود ہیں۔ آپ ان سے مشورہ کر لیں کہ ہاؤس کیسے چلے گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی آج ہاؤس میں کوئی سبسٹینشل ڈیبیٹ نہیں ہو سکی۔ آج ہاؤس جو ہے کوئی جنرل موشن نہیں لے سکا، کوئی کوشچن آف پریویلیج نہیں لے سکا، کوئی ڈیبیٹ مکمل نہیں ہو سکی۔ جو ہمارا اصل کام ہے کہ ہم جو عوام کے مسائل ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں، جو معیشت کے مسائل ہیں، آج آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کے حلقے کے لوگ بھی، میرے حلقے کے لوگ بھی، ہر قومی اسمبلی کے ممبر کے حلقے کے لوگ گیس کے بل لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔
یہ آج خورشید شاہ صاحب ہر آدمی کے ہاتھ میں بل ہے، جو ٹریجری بینچز کے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں بل ہیں۔ میں پیٹرولیم کا وزیر رہا ہوں، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، آپ میرے پاس اس منسٹری کے 2 افسر بھیج دیں، بغیر حکومت کا کوئی نقصان ہوئے اس معاملے کو حل کر دوں گا۔ میں بالکل، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں حل کر دوں گا آپ کو۔ یہ عوام سے یہ بوجھ ہٹائیں، اس بوجھ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط فیصلہ کیا گیا ہے، یہ غلط فیصلے ہیں اور ان کو واپس لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے یہ معاملات آپ کے سامنے ایجیٹیٹ کرنے تھے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اسپیکر صاحب کہ یہ ہاؤس چلے۔ 6 مہینے سے یہ ہاؤس نہیں چل رہا۔ آپ اس کے بعد بات کر لیں یار، میں نے کوئی ریلیونٹ بات کی ہے؟ آپ اپنا ریکارڈ منگا کر دیکھ لیں آپ ہاؤس میں کیا باتیں کرتی تھی محترمہ۔ اگر آپ میں صبر نہیں ہے تو صبر کر لیں، تو صبر کرنا پڑے گا محترمہ۔ تو اسپیکر صاحب میری گزارش یہ ہے، اس ہاؤس کو چلائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے رات تک چلانا ہے، ویکینڈز میں چلانا ہے، ہم حاضر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے مسائل یہاں ڈسکس ہوں، ان کا حل تلاش کیا جائے۔ آج یہ گیس کی بل کی حالت آپ دیکھ لیں، پورے ملک کے اندر ایک غیر ضروری گیس میں اضافہ جو کیا گیا ہے، اس کو حکومت واپس لے، اس مسئلے کو حل کرے۔ اگر یہ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، قومی اسمبلی کی کمیٹی میں لے آئیں۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، اس اضافے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ عوام پر غیر ضروری بوجھ ڈالا گیا ہے اور اس کو فوری طور پر حکومت اس کے اندر واپس لے۔ یہی کیفیت جو ہے بجلی کے بلوں کی ہے۔ صحیح۔ یہ وہ مشکلات ہیں جن کو عوام پر بوجھ مزید مت ڈالے۔ معیشت تباہ ہو رہی ہے، عوام انفلیشن کے مر رہے ہیں۔ یہی فورم ہے جب عوام کے ایشوز آتے ہیں۔ یہاں اگر ہم ہاؤس میں جرن کر دیں گے، irrelevant باتوں پر وقت ضائع کریں گے، اور میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں، تاکہ وہ ہاؤس میں آ کر